حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. غیر المقلدین وہابیوں کی ایک اپنی کتاب ہے سیرت ثنائی. مولوی عبد المجید سودرے والے نے، جو وہابیوں کے یعنی 2 نسلیں پہلے کا ایک بہت بڑا عالم تھا، اس نے لکھا ہے سیرت ثنائی میں. وہابی نام تھا. پھر ہم میں سے کچھ لوگ بڑے پریشان ہوتے تھے اس وقت جب لوگ ہمیں وہابی کہہ کر ہم سے نفرت کرتے تھے. تو وہ لکھتے ہیں کہ پھر مولوی محمد حسین بٹالوی اور اس طرح کے اور جو وہابیہ کے بڑے بڑے ہیں، یہ سب انگریز کے یہاں جو گورنر تھا اس کے ساتھ ملے جا کے، اور انگریزوں کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے بڑے سر تھے، کیونکہ انگریزوں کے پیدا کیے ہوئے تھے یہ، اور انگریز ان کو ہر طرح کے فائدے پہنچاتے تھے، ان کی حفاظت کرتے تھے. وہاں جا کے انہوں نے شکایت کی، جناب والا لوگ ہمیں وہابی کہتے ہیں اور پھر اس پر ہنستے بھی ہیں، مذاق بھی کرتے ہیں، ہم اس نام سے بڑے پریشان ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ سرکاری کاغذات کے اندر بھی اور ویسے بھی ہمارا نام تبدیل ہو. پھر انگریز نے پوچھا حاکم نے کہ بتاؤ پھر آپ کا کیا نام ہو؟ تو وہ کہنے لگے ہمارا نام آل حدیث، آل حدیث یہ ہمارا نام ہونا چاہیے. تب سے انگریز نے منظور کیا. سرکاری جو ریکارڈ ہیں محکمہ مال کے اور دیگر، ان کے اندر بھی پھر یہ نام اہل حدیث لکھا گیا. اور اس کے بعد سے آج تک مسلمانوں کے جو مختلف فرقے اور گروہ ہیں وہ تو ان کو وہابی ہی کہتے ہیں آج بھی جی. اور وہابی کا لفظ ایک جو ہے نا وہ ایک قسم کی یہ برائی ہے. کسی وقت اس کے اوپر یہ سٹ پٹاتے بھی ہیں، مگر یہ اپنے آپ کو تب سے اہل حدیث لکھتے ہیں، لکھاتے ہیں اور کہتے ہیں، کہلاتے ہیں. بات آپ کے سمجھ میں آئی؟ تو آپ خود سمجھ لیں کہ وہ فرقہ جو ہے کیسا فرقہ ہے کہ جس فرقے کا نام نہ قرآن نے بتایا، نہ حدیث نے بتایا، نہ صحابہ کرام نے بتایا، نہ ان کے بعد کسی نے بتایا. اگر پرانے زمانوں میں اہل حدیث کا لفظ کہیں استعمال ہوا ہے حدیث کی کتابوں میں، تو اس سے مراد وہ لیتے تھے حدیث کے ماہرین کو. جیسے ہم کہتے ہیں اہل تاریخ، مطلب کیا ہوتا ہے اس کا؟ ماہرین تاریخ. اہل طب، مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو علم طب کے ماہرین ہیں. اہل تفسیر، جو قرآن پاک کی تفسیر کرنے میں مہارت رکھتے ہیں. اہل حدیث، جو حدیث کے فن میں، حدیث کے علم میں مہارت رکھتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے بولا جاتا تھا اہل حدیث کا لفظ، جہاں کی پرانے زمانے میں بولا جاتا تھا. مگر ایک الگ سے مذہبی فرقہ جو کہ مذہبی فرقوں میں سے ایک مذہبی فرقے کے نام پر کے طور پر وہ پیدا ہوا، اور انگریز سے اس نے اپنا نام اہل حدیث منظور کروایا. ہاں جی، پہلے سے ان کا نام اہل حدیث کوئی نہیں تھا. یہ صرف یہ وہابیوں کی خصوصیت ہے. اہل حدیث کہتے ہیں ماہرین حدیث کو. میرے ساتھ یہ چند لوگ تھے اس طرح کے، تو یہی بات ہو رہی تھی، جی ہم تو جی اہل حدیث ہیں. میں نے کہا کتب احادیث میں اور محدثین کی کتابوں میں تو فن حدیث کی مہارت کے لحاظ سے اہل حدیث کا لفظ جو ہے یہ بولا گیا ہے. کہیں محدثین کا لفظ بول دیا، کہیں اس کی جگہ پر اہل حدیث کا لفظ بول دیا. تو آپ کیسے اہل حدیث ہو گئے؟ پھر وہ جواب میں کہنے لگے جی کہ ہم اس طرح اہل حدیث ہیں کہ ہم صرف حدیثوں پر عمل کرتے ہیں، حدیثوں پر ہم عمل کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی حدیثوں پر کون عمل نہیں کرتا؟ بتاؤ. ہم بھی حدیثوں پر عمل کرتے ہیں. شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی سب حدیثوں کے اوپر عمل کرتے ہیں. بنیاد تو حدیثیں ہی ہیں سب کی. جہاں حدیث نہ ملے یا حدیث متعارض ہوں تو وہاں پھر عقل بھی استعمال کر لیتے ہیں. تو وہ کہنے لگے جی بہرحال آپ چلو ماہرین حدیث ہی سمجھ لیں، تو ہم اہل حدیث ہیں. میں نے کہا اچھا بتاؤ
کہ تمہارے اندر وہ بھی ہیں جن کی یہ فٹ 1.5 فٹ لمبی داڑھی لٹک رہی ہوتی ہے نیچے، اوپر سے ٹینڈ کروائی ہوئی ہوتی ہے اور ننگی ہوتی ہے بالکل، ہاں جی، سورج اس کے اوپر نا ڈائریکٹ وہ اپنا کرنٹ ڈالتا ہے، اور وہ کھڑے ہو کر وہ ریڑھی کے اوپر پکوڑے لگا کر بیچتے ہیں، گنڈیریاں بیچتے ہیں، یا جوتے گانٹتے ہیں فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے، یا یہ کہ چلو باہر کھیت میں ہل چلاتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ وہ کیسے اہل حدیث ہوں گے؟ پھر چلو ایک جو تم میں سے ایک دو کوئی بڑے ماہر ہوں گے حدیث کے علم کے، تو وہ تو اس معنی کے اعتبار سے جو پرانے محدثین نے جو لیا ہے تو وہ تو اہل حدیث، چلو ہم مان سکتے ہیں کہ چلو وہ اہل حدیث ہیں، مگر یہ جتنے جہلاء ہیں تمہارے، ظاہر ہے کہ کثرت جہلاء کی ہے، پڑھے لکھے بہت کم ہیں ان کے اندر، تو یہ کیسے اہل حدیث ہو گئے؟ آخر کار تو وہ جواب کوئی نہ دے سکے، ان میں کوئی 2 عالم بھی تھے ان کے۔ پھر میں نے ان سے کہا ہم اہل سنت ہیں، اور آپ نے ابھی تک پوچھا نہیں کہ ہم کیوں اہل سنت ہیں؟ تو کہنے لگا کہ بتائیں جی۔ تو میں نے کہا اس لیے کہ ہم سنت پر عمل کرتے ہیں، ہر سنت پر ہم عمل کرتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم بھی ہر حدیث پر عمل کرتے ہیں، اس لیے ہم اہل حدیث کہلاتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا میں بتاتا ہوں آپ کو حدیث کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ میں نے حدیث پاک پڑھی کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابیض اللون مشربھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گورے رنگ کے تھے جس میں جھلک گلابی رنگ کی دکھائی دیتی تھی۔ یہ حدیث ہے کہ نہیں؟ کہنے لگے ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس حدیث پر آپ عمل کرتے ہیں؟ تو اب نہ ہوں نہ ہاں۔ میں نے کہا بولو نا بھائی، حدیث ہے آپ عمل کرتے ہیں اس کے اوپر؟ کہنے لگے نہیں یہ تو حدیث عمل کرنے کے لائق ہی نہیں، عمل کر ہی نہیں سکتے اس کے اوپر۔ میں نے کہا کہ اب پھر تم نے مان لیا نا کہ حدیثیں 2 طرح کی ہیں، ایک وہ ہیں جو ہمارے لیے لائق عمل ہیں، اور ایک وہ ہیں جو ہمارے لیے لائق عمل نہیں ہیں۔ تو حدیثوں کے اندر یہ 2 حصے بن گئے نا۔ تو حدیثوں کا وہ حصہ کہ جو لائق عمل ہے امت کے لیے، اسی کو محدثین کی اصطلاح میں سنت کہتے ہیں، اور اسی پر ہم عمل کرتے ہیں، اس لیے ہم اہل سنت ہیں کہ ہر قابل عمل جو حدیث ہے اس کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں جب موقع آئے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن ہر حدیث پر تم عمل نہیں کر سکتے، اس لیے تمہارا اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانا جھوٹا ہے، جھوٹ ہے بالکل، کوئی جواب نہیں دے سکے۔